کہا کہہ دوں؟ کہا ہاں۔ کہا پھر 12 سال تک رسول اللہ میرے دل میں رہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔ پھر کہا کہہ دوں؟ اور جوش پیدا ہوا۔ یہ بندے میں جوش ہے، یہ ہنڈیا میں جوش آ رہا۔ کہا اور جوش پیدا ہوا۔ کہا کہہ دوں؟ کہا کہہ دو۔ کہا کہہ دوں؟ کہا کہہ دو۔ کہا رہنے دو، رہنے دو۔ لوگوں نے اصرار کیا، بہت زیادہ اصرار کیا، تو پھر کہنے لگے اس کے بعد احسان کا مرتبہ رہا، یعنی پہلے امداد اللہ کا چہرہ میرے دل میں رہا، اس سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا، پھر رسول اللہ کا چہرہ رہا، اس سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا، پھر نعوذ باللہ اللہ کے اندر میں حلول کر گیا، فنا فی اللہ ہو گیا، اور پھر اللہ سے پوچھے بغیر میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ عقیدہ اللہ کے لیے سوال کرتا ہوں، کیا یہ عقیدہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ کیا یہ دعویٰ کبھی ابو بکر نے کیا؟ ابو بکر کے پاس تو مرنے والے کی نانی آتی ہے، کہتی ہے کہ یہ مرنے والے کی نانی ہوں، بتاؤ میرا حصہ کتنا ہے؟ اور ابو بکر کہتے ہیں مجھے پتا نہیں ہے، میں اپنے کسی نبی کے صحابی سے پوچھوں گا، کوئی دلیل ہوئی تو بتا دوں گا۔ ابو بکر کے دل میں نبی کا چہرہ کیوں چھپانے والی تھا کہ وہیں سے پوچھ کے بتا دیتے۔ یہ ہمارے ہاتھ میں بہشتی زیور ہے، اس کا 8واں حصہ، 8ویں حصے کا صفحہ نمبر 41 ذرا سنیے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ بیان کرتے ہیں، ہمارے پیر کی مریدنی تھی، اس کا بیٹا سکول میں پڑھنے گیا، استاد نے کسی کام بھیجا، وہ پانی میں گرا اور ڈوب کر مر گیا۔ استاد کو خبر ہوئی، اس نے حضرت سری کے پاس خبر دی، سری سکتی اٹھے، اس مریدنی کے گھر چلے گئے اور اس کو صبر کی نصیحت کرنے لگے، اور یہ صبر کا مضمون بیان کیا۔ وہ بی بی مرید، پیر تو پیر، یہ پیرنی بھی بڑی سرکار شے ہے، وہ بی بی کہنے لگی بابا یہ صبر کی باتیں مجھے کیوں سنا رہے ہو؟ کہا تیرا بیٹا صبح ڈوب گیا تھا ایک جگہ پہ اور مر گیا ہے، اس کی تجھے تلقین کرنے آیا ہوں کہ صبر کر، اللہ سے اجر پا۔ کہنے لگی میرا بیٹا؟ کہا ہاں تیرا بیٹا۔ کہا میرا بیٹا کبھی نہیں ڈوبا۔ یہ کہہ کر کہا چلو اس جگہ پر جہاں میرا بیٹا ڈوبا تھا۔ وہ صبح کا ڈوبا ہوا، شام ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کے لے آئی۔ وہاں پر پہنچ کے اس لڑکے کا نام زار تھا، دریا کے کنارے پہ کھڑے ہوئے کہا زار۔ اس نے امام غائب کی طرح سر نکال کر کہا جی اماں جان۔ کہا چل چلیے کر لوں۔ اشرف علی تھانوی، بہشتی زیور، 8واں حصہ، صفحہ نمبر 41۔ صبح کا ڈوبا ہوا، رات ہو گئی، اس نے کہا زار۔ اس نے سر باہر نکالا، جی اماں جان، کہا کر چلیے، باہر آ گئی، گھر چلے گئے۔ کرنا اس عورت پہ جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے، مصیبت کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے نا۔ کہا اس عورت پہ جو مصیبت آنے والی ہوتی ہے اس کی اس کو پہلے سے خبر کر دی جاتی ہے، لیکن اس مصیبت کی خبر نہیں کی گئی، تو خبر کون کرتا ہے؟ تو اللہ بھول گیا نا، اس نے خبر نہیں کی، اس لیے وہ زندہ ہو گئی۔ کہا اس پر مصیبت آتی ہے تو وہ فوراً اس کو اطلاع کر دی جاتی ہے، اور اس دفعہ اس کو وہ اطلاع نہیں دی گئی۔ یہ اشرف السوانے ہے، اس اشرف السوانے کا صفحہ نمبر 15 ہے۔ یہاں پر بھی مردے زندہ ہو کر آ رہے ہیں، کیسے ذرا سنیے۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں پردادا قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا، وہیں پہ مر گئے، وہیں دفن ہوئے، اور پھر رات جب ہوئی شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شب کے وقت مثل زندہ گھر میں تشریف لے آئے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی اور کہا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اسی طرح روز آیا کروں گا۔ یہاں پہ ہم پاکستان کا ایک واقعہ آپ کو سناتے چلیں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب نے تقریر کر کے کہا کہ بھائی جو یہ بریلوی کہتے ہیں نا کہ مردے روحیں آتی ہیں، میں بھی آپ کے پاس آنے سے پہلے تبریز بھائی کے گھر میں کیو ٹی وی چل رہا تھا تو اس پہ کسی نے سوال کیا کہ جناب وہ صبح صبح میرے گھر میں روحیں آتی ہیں نا، صبح صبح میرے گھر میں خوشبو پھیلتی ہے۔ کہا یہ خوشبو جو پھیلتی ہے یہ روحیں آتی ہیں، ان کی خوشبو ہے۔ تو مولوی صاحب نے تقریر کی، درس دیا کہ یہ روحیں شوہیں نہیں آتی، سب کھانے پینے کا ڈرامہ ہے۔ تو بریلوی مولوی نے تقریر کر کے کہا کہ یہ وہابی مولوی بکواس کرتا ہے، میرے ابا جان کو فوت ہوئے 5 سال ہو گئے، ہر جمعرات کو امی کے پاس آتے ہیں۔ اس نے صبح دوبارہ پھر تقریر کی کہ بھائی قرآن کا فیصلہ ہے، جو مر کے اگلے جہان علیین سجین میں چلا گیا وہ واپس نہیں آتا، شہیدوں نے درخواست کی تھی وہ بھی نہیں مانی گئی۔ دیکھو ادھر کون آتا ہے، ادھر کون آتا ہے، یہ تحقیق کرو۔ اس مولوی نے اٹھ کر ڈی سی کو درخواست دے دی، پٹھان ڈی سی تھا۔ اس نے کہا اس نے میری ماں پر توہین کی ہے اور الزام لگایا ہے، میرے تو ابا آتے ہیں، یہ کہتا ہے نہیں ابا تو نہیں آتا، کوئی اور آتا ہے دیکھو۔ تو جب وہ دونوں پیش ہوئے اس پٹھان ڈی سی کے پاس تو اس نے کہا
او مولوی صاحب ہماری تو سیاست کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے، ہمارے اپنے مسائل ہیں، تم نئے نئے فتنے کرتے ہو، نئے نئے ڈرامے کرتے ہو، اس کی ماں اس کا باپ ہے، اس کے پاس آتا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو اہل حدیث مولوی نے سر نیچے کر کے کہا ڈی سی صاحب، خان صاحب وہ تو مر گیا ہے۔ کہتا ہے مر گیا؟ اور مارا پھر تمہارے گھر میں کون آتا ہے؟ تو یہ دونوں سلسلے ان کے ہاں روحیں آتی ہیں۔ سنیے تھانوی صاحب کیا فرماتے ہیں، میرے پردادا مر گئے، رات کو مثل زندہ گھر پہنچ گئے، گھر والوں کو مٹھائی بھی لا کر دی اور فرمایا اے میری خوش دامن بی بی، اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی اسی طرح روز آیا کروں گا، مٹھائی لایا کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لیکن پھر ان کو یہ اندیشہ ہوا کہ جب بچے مٹھائی کھائیں گے تو لوگ پتہ نہیں کیا کیا شبہ کریں گے کہ مرد ہے نہیں، یہ ٹوکرے مٹھائی کے کہاں سے آ رہے ہیں۔ صبح کو کہہ دیا کہ رات تھانوی کا پردادا آیا تھا، وہ مٹھائی لایا تھا۔ کہا پھر اس کے بعد میرے پردادا کبھی نہیں آئے۔ قرآن کہتا ہے کہ شہیدوں نے کہا اللہ ایک مرتبہ ہمیں دنیا پہ بھیج دے، ہم وہاں جا کر پھر تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتے ہیں۔ ان کو تو نہ بھیجا گیا۔ اس نے شہید نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو پتہ لگ جائے اللہ نے مجھے کیا انعام دیا ہے۔ وہ تو واپس نہ آئے، لیکن یہاں سنیے تھانوی صاحب کیا فرماتے ہیں، کس کو واپس بلاتے ہیں؟ کہا مولوی فخر الحسن، مولوی احمد امروہی میں آپس میں کوئی چپکلش تھی، تنازع بڑھ گیا۔ مولوی محمود الحسن شیخ الہند وہ اگرچہ اس جھگڑے میں شریک تو نہ تھے، لیکن وہ بھی کسی ایک طرف جھک گئے۔ تو ایک دن کیا ہوا، صبح کی نماز کے بعد مولانا رفیع الدین نے مولوی محمود الحسن کو اپنے حجرے میں بلایا جو دارالعلوم دیوبند میں ہے، ارواح ثلاثہ صفحہ 233، حکیم اشرف التھانوی۔ کہا اندر آ جاؤ۔ اندر داخل ہوئے، بند حجرے کے کواڑ کھولے، سردی شدید کا موسم تھا۔ مولانا رفیع الدین نے کہا بات کرنے سے پہلے ذرا میری یہ رضائی اوپر لی ہوئی نا سردی کی، یہ رضائی دیکھو۔ مولانا نے جو ہی رضائی کو ہاتھ لگایا تو خوب بھیگ رہا تھا، پانی تھا۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیا، اتنا پسینہ آپ کو کیسے آیا ہوا کہ رضائی پانی ہوگی؟ کہا ابھی مولانا قاسم نانوتوی جو مر چکے ہیں، مارا وہ تو مر گیا ہے، پھر کون آتا ہے، وہ تو مر چکے ہیں۔ کہا ابھی قاسم نانوتوی اپنے جسد عنصری کے ساتھ تشریف لائے اور میرا جسم پسینہ ہو گیا، میرا لبادہ تر بتر ہو گیا، اور مجھے انہوں نے آ کر کیا کہا، محمود الحسن کو کہو کہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، میں نے تمہیں وہی بات بتانے کے لیے بلایا ہے۔ جب علی اور عائشہ کی جنگیں ہوئیں تو نبی کیوں نہیں آگے تھے؟ جب عثمان قید ہوئے تھے، 40 دن بھوکے پیاسے رہے تھے، نبی کیوں نہیں آئے تھے؟ جب حسین مدینے سے مکہ سے کوفہ جا رہے تھے، نبی کیوں نہیں آئے تھے؟ جب حسن کو کوفی زہر دے رہے تھے، نبی کیوں نہیں آئے تھے؟ ان کے مولوی محمود الحسن کی صلح کروانے کے لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے، صرف صلح کروانے نہیں آئے بلکہ وہ طاہر القادری کہتا ہے نا اللہ کے نبی میرے پاس آئے اور چندہ مانگا، تو ڈرامہ یہاں بھی کچھ ایسا ہی چلتا ہے۔ یہ صفحہ 382 ہے اسی کتاب کا، اور یہاں پر چندہ مانگنے کا نیا طریقہ سنیے۔ کہتے ہیں کہ والد صاحب نے فرمایا، دیوان محمد یاسین مرحوم جو نانوتوی کے خدام میں سے، ان کا ذکر جہر مشہور تھا، وہ کہتے ہیں میں بیٹھا ذکر کر رہا، اچانک کیا دیکھتا ہوں، مسجد کی چھت بھی نہیں ہے، مسجد کا مدرسہ دارالعلوم دیوبند کی چھت بھی نہیں ہے اور اس کی گنبد بھی نہیں ہے، بلکہ آسمان سے عظیم الشان روشنی اور نور آتا ہے جو آسمان تک فضا میں پھیلا ہوا، یک میں نے دیکھا آسمان سے تخت اتر رہا ہے، اس پر رسول اللہ تشریف فرما ہے اور چاروں خلیفہ موجود ہیں۔ وہ تخت اترتے بالکل میرے قریب آ کر مسجد میں ٹھہر گیا۔ نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے اربعہ میں سے ایک سے کہا، بھائی ذرا مولوی قاسم نانوتوی کو بلا کر لاؤ۔ وہ ایک خلیفہ باہر گئے اور باہر جا کر مولانا نانوتوی کو لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مولوی نانوتوی مدرسہ دیوبند کا حساب کتاب چیک کراؤ۔ کوئی رپورٹ ہو گئی تھی کہ یہ نے غبن کیا ہے؟ اللہ کے نبی دارالعلوم دیوبند کا حساب کتاب چیک کرنے، یہ کیا ہے؟ وہی طاہر القادری والا حربہ کہ میں نے تو نبی سے وعدہ کیا ہے نا، اب میرے پاس تو ہے نہیں، تم دو گے تو نبی کو دوں گا، جیسے شیعہ کہتے ہیں تم دو گے تو 12ویں امام کو دیں گے، تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بے فکر ہو کے دارالعلوم دیوبند میں چندہ دو، کیونکہ ہمارا حساب کتاب کرنے کے لیے کون آتا ہے؟ اللہ کے رسول آتے ہیں۔ اور اگر کوئی یہ دعویٰ کرے گا کہ یہ دیوبند والے چندہ کھاتے ہیں، کہیں گے بکواس کرتے ہو، ہمارا حساب کتاب تمہیں چیک کرنے کی جرت نہیں ہے، کیونکہ یہ چیک بذات خود کون کرتا ہے؟ وہ میلاد میں دیکھا نا کرسی سجی ہوئی ہوتی ہے، کسی نے کہا بھائی یہ کرسی کیوں سجی ہوئی؟
بیٹھ جاؤں؟ کہا گستاخ، یہاں تو رسول اللہ آ کر بیٹھیں گے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب آئیں تو مجھے دکھانا۔